یہ نہ میرا خیال ہے نہ میری سوچ ہے بلکہ معصوم پیغمبر خدا سرور کائنات سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسین کی زیارت میری امت کی صدیقین کیا کرے. پھر حکم ہوا، حدیث پاک ہے کہ جب اللہ انسان پہ راضی ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے اللہ کی رضا کی کہ انسان کو محبت امام حسین اور محب پہ جب راضی ہوتا ہے تو اس کو ظاہر امام حسین ظاہرین کا مقام سرکار امام نقی علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد. تشریف فرما تھے تو ان کا ایک دوست ان کو ملنے آیا. یہ بھی آپ مظلومیت کی ایک داستان شاید آپ نے سنی ہو نہ سنی ہو تو میں سناتا ہوں کہ سامرا کتنا ڈوبے جائے کسی ملک میں نا سامرا 20 سال زندگی کا عرصہ 10 امام نقی اسلام نے گزارا سامرا میں اور 20 سال میں امام ایک بار بھی زیارت پہ نہ سکے. یہ ظلم تھا، جبر تھا حکومتوں کا کہ امام 10ویں امام ہمارے جو ہیں وہ کربلا تک کچھ آنے کا پابندی تھی. 20 سال کے عرصے میں ایک بار بھی وہ کربلا نہ سکے. ان کے ایک بیٹے نے کوشش کی کہ بابا میں نے ضرور جانا ہے. جب وہ شہر سے باہر نکلے تو آپ کے سامنے بلد نام کا حرم موجود ہے جنہیں شہید کیا. الغرض وہی امام ایک دن تشریف فرما تھے تو ایک دوست ان کا کچھ دنوں کے بعد ملا تو مولا نے پوچھا یہ شخص تو کہاں تھا؟ اس نے عرض کی مولا میں ایران گیا تھا امام رضا کی زیارت کو. تو امام نے اسے مخاطب کہا شخص تم نے اتنا بڑا نیک عمل کیا، اتنا کار خیر تم نے کیا. تو قریب سے ایک نمازی بولا، اس نے کہا مولا میں نے 19 حج کیے. مولا نے فرمایا تقبل اللہ خدا قبول کرے. پھر شخص کو مخاطب کر کے امام نے فرمایا تو کتنا خوش نصیب انسان، تو نے بتایا نہیں کہ تو غریب الغرباء کی زیارت کرتے ہیں. جب مولا نے دوبارہ اس کو مخاطب کر کے اسے توجہ دی تو اس شخص نے پھر کہا مولا میں نے بھی 19 حج کا ذکر کیا، میں بھی 19 حج کر چکا. امام نے فرمایا کاش تم ایک حج اور کر دو، پھر تیرا ثواب اس شخص کے ایک قدم کے برابر ہے. سبحان اللہ. اس لیے زیارت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. بیٹا آپ کو مولا نے موقع دیا، یہ وقت ہے کمائی کا، جتنا کر سکتے ہو کر. اور خدمت زائرین معصومین کی سنت ہے. اور یہ بھی یاد رکھو زائرین کو ستانا دشمنان آل محمد کی سنت ہے. تاریخ میں جن جن لوگوں نے ستایا، جس نے بھی زائر کو ستایا، جس قسم نے بھی ستایا، وہ ان لوگوں کی ساتھ میں شامل ہوگا جن لوگوں نے ہمیشہ زائرین کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھی. زائرین کی خدمت کرنا معصوم کی سنت ہے. زائر امام حسین کی خدمت پر لوگوں نے جناب سجاد کو دیکھا ہے، امام محمد باقر کو دیکھا، اللہم صلی اللہ. اور امام صادق علیہ السلام محراب میں اپنی ریش کو پکڑ کر دعا کرتے تھے خدایا تو جانتا ہے یہ لوگ ہمارے عشق میں سفر کرتے ہیں، ہماری محبت میں سفر کرتے ہیں. ان کا حامی اور ناصر ہو. اور پھر یہ حدیث معصوم کی کہ اے خدایا میرا سلام ہو ان چہروں پر جو میرے جد حسین کی زیارت کے لیے گرد آلودہ ہو، دور پڑی جن پر. اے خدایا رحم فرما ان آنکھوں پر جو میری جد حسین کے غم میں نم ہو. اے خدایا رحم فرما ان پاؤں پر جو آب آلودہ ہوئے میرے جد حسین کی زیارت کی سطح. کتنے بڑے نصیب ہیں زائر کے کہ جس پہ سلام سرکار صادق آل محمد فرما. بیٹا بہت بڑے نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں بارہا یہ خوش نصیبی نصیب فرمائی اور آج ہم پھر حضور کے حرم میں تشریف فرمائیں. یہ خطہ زمین یہ دنیا سے بالکل ہٹ کے معصوم نے فرمایا کہ کربلا کی زمین جو ہے اللہ نے کعبے سے پہلے خلق کی اور یہ جنت ہے.
اس لیے معصوم کے حرم میں آپ کامل نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جنت میں کوئی مسافر نہیں ہوتا، جنت میں پہنچ کے سفر ختم ہو گیا، اس لیے امام کے حرم میں جا کر آپ کے سفر مکمل ہو گئے، اس لیے آپ نماز قصر نہیں پڑھتے، وہاں پہ کامل پڑھتے ہیں۔ دوسرا حکم ہے کہ اس امام کے حرم میں مانگی ہوئی دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا، تو جب رد نہیں ہوتی تو پھر تم نماز پڑھ رہے ہو تو وہ دعا ہے، پھر آدھی کیوں کر رہے ہو؟ اس کو کامل کرو، مکمل کرو، تمہاری دعا مکمل ہو جائے۔ اور پھر یہ اس برکت کے اوپر ایک اور برکت کہ ایام محرم میں سرزمین کربلا پر اور خصوصاً ایام عاشورہ میں سرزمین کربلا پر تو یہ وقت آپ کے لیے انتہائی قیمتی وقت ہے، اور یہ قیمتی ساعتیں ہیں، ان کو اکٹھا کر لو اپنی قبر کے لیے، اپنی قیامت کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے۔ یہ لمحات ضائع مت کرو، یہ گریہ اور ذکر آل محمد اور خصوصاً ذکر امام حسین علیہ السلام میں گزارنے کی کوشش کی۔ بس یہ میرا فضائل کا حصہ تھا، اب میں مصائب کا آغاز کرتا ہوں۔ خاندان ابراہیم میں، اولاد ابراہیم میں، جناب اسماعیل کی نسل میں سے حضرت کیدار جو اسماعیل کی نسل میں سے جن کی نسل چلی، اس میں آگے آ کر جو قبائل بنے، اس قبیلے میں بہت نامور قبیلہ بنی کیدار ٹھہرا، اس کے بعد قبیلہ بنی نظر ٹھہرا، قبیلہ بنی لوئی ٹھہرا، یہ جو بزرگوار گزرے ان کے ناموں پر، پھر قبیلہ بنی قریش کہلایا، پھر قبیلہ بنی عبد المطلب کہلایا، پھر قبیلہ بنی ہاشم کہلایا۔ کوئی بات نہیں بچی، قبیلہ بنی ہاشم کہلایا، سن رہے ہو؟ جی بسم اللہ۔ اس قبیلے میں ایک نام ملتا تاریخ میں، جس نام کو آپ جانتے ہو، حضرت قصی بن کلاب۔ یہ عرب کے پورے عرب کے سردار ٹھہرے، عرب کے ہر قوم قبیلہ نے ان کو سید العرب مانا۔ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ جب رسول خدا لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، یہ قصی کے اقتصابات ہیں جو اس خاندان کے پاس پڑے ہیں، یہ لوگوں پر سنا کر اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام۔ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ جس کے کلام پر خدا کے کلام کا شبہ ہوتا تھا، اللہ کے کلام پر شک ہوتا کہ قصی کا کلام۔ حضرت قصی وہ شخصیت جن نے کعبے کے حرم کا تعین کیا کہ کعبے کا سین کہاں تک ہے۔ جمعے کا نام جمعہ نہیں تھا، بردہ کہتے تھے اس زمانے میں لوگ، اسی سید نے اس کا نام جمعہ رکھا، اور خدا نے اس کو جمعہ ہی رکھا۔ قرآن کریم میں خدا نے اس نام کو توڑا نہیں، جمعہ ہی کہا۔ اس جمعے کے دن حضرت قصی پورے عربوں کو، یعنی قریش یا مکے کے مضافات لوگ اکٹھا کرتے تھے اور ان کو ایک خطبہ دیتے تھے جو علاقائی مسائل پہ ہوتا تھا، اور کچھ حصہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا یہ طریقہ نماز جمعہ میں بدل دیا، سبحان اللہ، اس کو قائم رکھا۔ آج بھی ہمارے خطبہ جمعہ جو ہے وہ دو حصوں میں مشتمل ہے، ایک میں علاقائی مسائل، ایک میں خدا کی حمد و ثنا۔ حضرت قصی نے پورے عرب کی دعوت کی، پورے عرب کی، فارس سے لے کر افریقہ کی آخری حدوں تک کچھ قانون بنائے۔ ان قانون میں پہلا جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ محرم میں جنگ نہیں ہو، محرم میں جنگ نہیں ہوا کرے گی، جب چاند محرم کا نظر آئے گا تو تلواریں نیاموں میں ہو جائیں۔ سب عربوں نے مکمل، تمام عرب کے سرداروں نے سین کیے کہ ہم متفق ہیں۔ کہتے نا کہ محرم میں تلوار نہیں نکلنے کی، اس کی وجہ یہ تھی۔ دوسرے نمبر پہ اس سے سید نے ایک اور قانون دنیا میں متعارف کروایا اور اس کو منوایا کہ کسی مسافر پہ حملہ نہ کیا جائے۔ قصی نے یہ بھی قانون بنایا، اگر کوئی دشمن تمہارا مسافر ہے تو سفر کے دوران اس پہ حملہ نہ کیا جائے۔
تیسرا قانون بنایا کہ اگر اس مسافر کے ساتھ سفر میں عورتیں ہیں تو پھر احترام کیا جائے کہ تمہارا دشمن بھی ہو۔ چوتھا قانون بنایا اگر کسی کے گھر میں مہمان آئے اس پہ بھی حملہ نہ کیا جائے۔ اس پہ بھی پورے عربوں نے دستخط کیے۔ اور چوتھا قانون اور پانچواں آخری جو بنایا وہ یہ تھا کسی کے گھر میں شادی ہو تو اس پہ بھی حملہ نہ کیا جائے۔ اتفاق یہ ٹھہرا کہ محرم میں امام حسین سفر میں تھے، مسافر بھی تھے، مہمان بھی تھے، پردے دار بھی تھے، تو آخری جو رسم تھی امام حسین خان کی وہ شادی امیر قاسم، تاکہ عربوں میں دین، اسلام، توحید، خدا، رسول یہ تو مانتے نہیں ہیں، کم از کم عربوں کے سامنے جو قبائل سردار ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو پتہ چلے کہ یہ لوگ یہ قوانین توڑ چکے تھے، دین اسلام سے ہٹ کر بھی جو عربوں کے اپنے کلچر اور تہذیب کے قوانین تھے ان کی پاسداری بھی نہیں کی گئی۔ ورنہ شہزادہ امیر قاسم تو اتنے چھوٹے تھے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آئے، اپنی پھپھیوں اور ماں کے ساتھ مہمن میں بیٹھ کے آئے۔ مدینہ پاک میں جب امام حسین نے ارادہ سفر کیا تو سب سے پہلے جو دروازہ بند ہوا مدینہ پاک میں، یہ یاد رکھو تاریخ ہے، سب سے پہلے جو دروازہ بند ہوا وہ دروازہ سرکار امام حسن مجتبیٰ کا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی نے دروازہ بند کر کے اپنے یتیم بچوں کو ساتھ لے کر اور امام حسین کے پاس آیا۔ مولا نے دیکھا، اور کمال یہ ہے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ بی بی صرف 3 بار مخاطب ہوئی، اتنی صحب و حیا کی پیکر و مرکز تھی کہ 3 بار صرف امام حسین سے گفتگو کی انہوں نے۔ جب سے بطور عذرا کی بہو بنی، جب سے امام حسن کا حرم بنی، 3 بار، اور پہلی بار یہ ہم کلام ہوئی، حسین میں نے سنا ہے تو کسی سفر کا ارادہ رکھتا ہے۔ حسین میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں، جدھر بھی جانا ہے نا مجھے اور میرے یتیم ابھی سب دروازے کھلے تھے جس وقت جناب بی بی ام اسحاق، بی بی ام فروا، بی بی کازبانو، مختلف ناموں سے امیر قاسم کی والدہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس بی بی نے آ کے امام حسین سے کہا کہ حسین سنا ہے کسی سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو میرا تیرے بغیر کوئی بھی نہیں، میرے یتیم بچوں کا کوئی بھی نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ مولا نے سنا اور مولا نے گریہ فرمایا۔ سب سے پہلے جو دروازہ بنا، جب 10 محرم کی شب آئی امام حسین صاحب اٹھے، سرکار عباس سے فرمایا عباس ذرا دیکھتے ہیں کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ کس توکل میں ہیں، کس سوچ میں ہیں۔ مولا نے پہلے سفر صحابہ کے خیموں کا کیا، پھر صحابہ کے گھر والوں اور بچوں کا دورہ کیا، اس کے بعد خاندان اہل بیت کا کیا، پھر اپنے ہی گھر کے خیموں کے پاس سے گزرے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب خیام آل محمد جو تھے ان کے پاس سے گزرے تو اپنی بہن کے خیمے کے پاس سے گزرے تو بی بی اپنے بیٹوں سے فرما رہی تھی کہ بیٹا مجھے ماں سمجھ کے نہیں، مجھے بطول کی بیٹی سمجھ کر میری بات سن۔ کل جب ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہو نا تو تمہاری لاشیں قیام میں آ چکی ہیں۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے نا تم پیغمبر خدا کے 2 جرنیلوں کی اولاد، تمہارا نانا بھی جرنیل تھا رسول اللہ کا اور تمہارا دادا جعفر دیار بھی جرنیل۔ سن آپ کا چھوٹا ہے ورنہ جرنیل آپ ہی ہوتے آج میدان جنگ، لیکن بیٹا کوئی ایسی جنگ لڑنا کہ زینب شام تک سر اٹھا کر شہزادے اٹھے اور ہاتھ باندھ کے ایک بات کی، ہم ماں فکر نہ کریں، جب ماموں حسین کے زائر آئیں گے نا کسی کی بیٹی کے بیٹے کہاں ہے ہم اتنے دور جا کے اتریں گے زینوں سے
کہ ظاہر پوچھیں گے کہ سیدہ زینب کے بیٹے کہاں پر؟ شاباش میرے بیٹوں، شاباش میرے شیروں۔ امام نے بہن کی اور بھانجوں کی کلام سنی۔ اس کے بعد امام حسین جناب قاسم کی ماں کے خیمے کے پاس سے گزرے۔ ہائے حسین، جیسے گزرے تو جناب سیدہ اپنے شہزادے سے مخاطب تھی، قاسم ماں سمجھ کے نہیں، میں رسول خدا کی بڑی بہو، میں فاطمہ کی بہو ہوں، میں امیر المومنین کی بہو ہوں۔ آج میرا جو یہ کلام ہے نا، اس کو رسول کی بہو کا کلام سمجھ۔ بیٹا صبح مائیں قربانیاں تیار کر رہی ہوں، لیکن تمہاری لاش کھا چکی ہو۔ جب یہ جملہ سنا نا امام مظلوم نے، امام حسین کے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ بی بی نے پوچھا، ضعیف کی جناب پوچھا، بیٹا کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ جناب قاسم نے عرض کی، اماں چاچا رو رہے ہیں۔ بی بی اٹھ کے خیمے کے دروازے پہ آئی۔ امام حسین آنکھوں پہ رومال رکھے ہوئے اور رو رہے، ایسے ریش کے نیچے ہاتھ رکھ کے نا جناب سیدہ نے دوسری بار مخاطب ہوئی، جناب حسین خدا تمہیں کبھی نہ رلائے، کس بات پہ رو رہا؟ کس نے رلایا میرے حسین کو؟ امام حسین عرض کرتے ہیں، بھابھی اماں آپ کی باتوں سے رونا آیا، کیا قاسم کے کوئی مرنے کے دن میں؟ میں نے ایسی بات تو کوئی نہیں کی حسین، بس جیسے بیٹے سمجھا رہی تھی ماں کو میں بھی سمجھا رہی۔ امام حسین چل پڑے۔ روز عاشور طلوع ہوا، کربلا شاہد ہے، اولاد رسول میں سے پہلی قربانی جناب علی اکبر، جس کا تاریخ متفق۔ یہ قربانی بہت بڑا دکھ، بہت بڑا قضیہ، بہت بڑا صدمہ تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ کربلا کے جنگل میں وطن سے دور ہم شکل نبی بیٹے کی شہادت اور اس ظلم اور اس درندگی کے ساتھ، جیسے امام حسین کی بہنیں اور حرم رو رہے تھے، اسی طرح سے امام حسین نے بھی گریہ کیا بیٹے کی، پتھروں کے ساتھ ماتم کیا آل محمد سے اور امام حسین۔ ایک وقت ایسا آیا جناب اکبر کے لاشے پہ کہ امام مظلوم کو یہ کہنا پڑا کہ اے نساء بنی فاطمہ مجھ پر احسان کرو، میرے بیٹے کی لاشے کو چھوڑ دو۔ اور جناب سجاد فرماتے یہ جملے اس لیے کہنے پڑے میرے بابا کو کہ 9 مستوروں کے چہروں پر موت کی زردی تھا، اور امام حسین نے بارگاہ رضوی میں ہاتھ کھڑے کر کے جملے فرمایا، خدایا میں نے جوانوں کے لاشیں اٹھائے، میں نے بچوں کی لاشیں اٹھائے، مستوروں کے لاشیں اٹھائے۔ یہ حالت تھی جب سامنے جناب قاسم آئے نا، تو بھی ام فروا نے، میں قاسم میرے سامنے نا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اکبر ابھی زندہ سلامت ہو، تمہاری لاش آتی۔ قاسم نے عرض کی، اماں جان کیا کروں، آپ اندر نہیں آنے دیتے، چاچا اجازت نہیں دیتے۔ اٹھی جناب سیدہ، کہتی میں جانتی ہوں نا حسین کے پاس، جب سے میں بطول کی بہو بنی ہوں بیٹا میں نے حسین سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ڈر پڑے ماں اور بیٹا، امام حسین جہاں ہاتھ میں بیٹھے تھے، دیکھا بھابھی کو آتے ہوئے، احترام میں اٹھ کھڑے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ نے کہا کیوں اٹھے ہوتے، نہ اٹھے ہوتے۔ دعا کے لیے امام حسین نے اگر کسی ہستی کو فرمایا تو وہ جناب قاسم کی ماں ہے۔ کیا رسول کی بہو، امام کا ہر مسئلہ ہے۔ بی بی آپ میرے لیے ماں کے بعد ماں ہے۔ بیٹا حسین، اللہ نے مجھے بہت وقت لگائے، میں بادشاہ کی بیٹی تھی،
پیغمبر خدا کی بہو بنی، بطول عذرا کی بہو بنی، حسن مجتبی امیر جیسا شوہر اللہ نے عطا کیا، خدا نے مجھے اولاد، زندگی میں مجھے کچھ ضرورت نہیں پڑی، کچھ کمی نہیں تھی میری زندگی میں، لیکن حسین میں زندگی میں پہلی بار سوال، میرا سوال پلٹانا نہیں۔ امام حسین نے آگے سے عرض کی، بھابھی اماں مجھے رولانا نا، صحرائے کربلا میں بہت دکھی ہوں، حکم کریں کیا میں پیش کروں؟ میرے بیٹے کو اجازت دو۔ کہاں کی اجازت؟ جہاں اکبر گئے۔ یہ جملے تھے سیدہ کے، امام حسین خاک پہ بیٹھ گئے۔ تاریخ نے بہت بڑی گفتگو لکھی، لیکن آخرکار جناب قاسم کو اجازت ملی۔ کن جملوں پہ ملی؟ کہ امام حسن مجتبی کی تحریر جو جناب قاسم کے شانے کے ساتھ باندھی ہوئی تھی وہ کھول کے پڑھائی گئی۔ جب میرا بیٹا اجازت طلب کرے تو میرا بھائی حسین اجازت دے۔ امام نے فرمایا ایک وصیت مجھے بھی تھی میرے بھائی، حسین میرا یتیم بیٹا ہے قاسم، جب یہ جوان ہوگا تو اس کی شادی ضرور کروں۔ بی بی مجھے یہ رسم بتا، وہ صحیح کا اصول بتا ہوا ہے نا پورے عرب میں، جس گھر میں شادی رسم کی جناب قاسم، اور تو سوار ہوئے نا، کسی نے رکاب پکڑی، رکاب سے پاؤں رکھا، جناب قاسم کو امام حسین نے ایسے سوار کیا، اٹھا کے زین پہ اٹھا کے زین پر جناب قاسم کی جنگ کو ہر موڑ رکھنے رکھا ہے۔ جب میدان کی طرف روانہ ہوئے نا تو پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ گئے، رکابوں کو جناب عباس نے چھوٹا کیا۔ قاسم نے جب میدان کی طرف رخ کیا، مورخ لکھتے ہیں کہ اتنا حسین اور خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ جناب قاسم کا کہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی، آ کر میدان میں اپنا تعارف کرایا، میں قاسم ابن حسن مجتبی ابن علی المرتضی، اور حسن جو ابن فاطمہ۔ ارزق ملعون بہت بڑا طاقتور پہلوان، اس نے اپنے ایک بیٹے کو نکالا۔ دوران جنگ قاسم نے اس بیٹے کو فرنار کیا، دوسرے کو نکالا، فرنار کیا، تیسرے کو نکالا۔ جب 4 بیٹے اس کے مر چکے تو آگ کو گلاؤ کر آگے بڑھا۔ جب وہ آگے بڑھا تو امیر قاسم کی والدہ نے مسلح بچھایا اور نجد کی طرف رخ کر یا علی علاج رکھنا۔ جناب فضا کھڑی بتا رہی ہیں ابھی، جناب عباس تلوار کے نیام سے مولا حسین کے چہرے کی طرف سے بہت بڑا ظالم ہے عرب کا، جیسے وہ ہے نا اپنے اس غم کی تیش میں، اور جناب قاسم کی طرف بڑھا۔ جناب قاسم نے ایک ایسا زین سے نکل کے وار کیا جس کے بارے میں تاریخ عرب میں کئی خطوں تک لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں۔ جب فرنار ہوا 30,000 کے دستے نے جناب قاسم پہ حملہ کیا۔ قاسم نے ایسی جنگ لڑی، سر نہیں تھا، پرندے تھے جو اڑتے تھے ایسے لشکر، لیکن 30,000 کے لشکر جب قاسم کو گھیرا، ہر ایک شہید اترتے وقت بلاتا رہا مدد کے لیے امام حسین کو، لیکن قاسم واحد جن نے بلایا ایک بار آواز دی، چاچا یتیم کا سلام ہو، چاچا بیوہ ماں کے سرمائے کا سلام ہو، ایک سلام کہنا تھا۔ لشکر شام میں آواز بھی گم ہو گئی، شہزادہ بھی گم۔ جناب امام حسین میدان کی طرف چلے، مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین اپنی کباب کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ
جیسے مالی پھول چنتا ہے نا باپ، ایسے اپنی جوڑی کو کھلایا جناب امام مظلوم نے۔ قاسم کہاں ہو؟ امام کی آواز تھی جہاں جہاں ٹکڑے تھے امام ایک ٹکڑا اٹھایا، دوسرا اٹھایا، ایک کچڑی میں جو ملا ایک کچڑی میں جمع کر کے قیام کا رخ کیا۔ اب بنری بیٹی جناب کبرا اور بی بی ام صحاب کھڑی ہیں استقبال کے لیے۔ جب پہنچے نا امام گٹی کے ساتھ تو بی بی نے پوچھا حسین ہر ایک لاشا لے کے آیا کیا میرے بیٹے نے وفات دی؟ حسین بادشاہ نے فرمایا بھابھی اماں جیسے قاسم نے وفا کی ایسے کسی نے، پھر میرے قاسم کا لاشا کیوں نہیں؟ امام نے گٹی کھولی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب امام سجاد علیہ السلام جب شام سے واپس آئے تو ہر ایک مزدور کو اس کے بھائی کا اس کے وارث کی قبر دکھائی، اپنی پوری کو شہیدوں کو کبھی شولا دکھائی۔ مولا سجاد فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جب قاسم کی ماں نے پوچھا بیٹا سجاد میرے قلب تو مولا فرماتے میں نے آنکھیں زمین کی طرف جھکا دی تو بی بی نے کربلا کی ریت سے ایک فٹ ریت اٹھا کے اور فرمایا کیوں بیٹا آنکھیں نیچے کر رہے ہو؟ یہ ہے نا میرا قاسم۔ یا حسین یا میرا مولا اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میں بھی حسین کی کامش جو ہے میرے مولا محمد کے شہزادہ امیر قاسم اور جناب قاسم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا مولا نظروں نے آگے جو بھی کوشش کامش کی گئی حاضرین کی تمام قبول فرما، حاضرین کے مرحومین کی کوشش فرما اور میرا ہمارا پوچھا جناب سید